پیارے گوئنکنز، السلام علیکم۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ آپ کی درسی کتاب ہدہد کا سبق نمبر 11 اکبر اور بیربل کی مشق نمبر 2 جو کہ صفحہ نمبر 56 پر موجود ہے۔ مشق ہے خالی جگہوں کو پر کیجیے، یعنی کچھ جملے دیے گئے ہیں، ان میں خالی جگہ چھوڑ دی گئی ہے، ہمیں سبق کو ذہن نشین کر کے ان جملوں کو مکمل کرنا ہے مناسب الفاظ سے۔ سب سے پہلا جملہ، اکبر کے ڈیش میں 9 وزیر تھے۔ اکبر کے دربار میں 9 وزیر تھے۔ بادشاہ ڈیش کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ بادشاہ بیربل کو سب سے زیادہ چاہتا تھا۔ دنیا میں زیادہ تر لوگ بینا ہے یا اندھے۔ کوئی وزیر بادشاہ کے ڈیش کا جواب نہ دے سکا۔ کوئی وزیر بادشاہ کے سوال کا جواب نہ دے سکا۔ اس کے بعد بیربل نے کہا کہ دنیا میں زیادہ تر لوگ اندھے ہیں۔ بادشاہ نے بیربل کو انعام و اکرام سے نوازا۔ کس لیے؟ سوال کے جواب کے لیے۔ اس کے بعد مشق نمبر 3، درج ذیل سوالوں کے صحیح جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یعنی ہمیں سوال دیا گیا ہے، پھر ہمیں 3 جوابات دیے گئے ہیں، تو ہمیں صحیح جواب چن کر لفظ کے سیدھ میں ٹک کا نشان لگانا ہے۔ اکبر بادشاہ مغل خاندان کا کیا بادشاہ گزرا ہے؟ اکبر بادشاہ مغل خاندان کا کیا بادشاہ گزرا ہے؟ سب سے بڑا، سب سے نکما، اوسط درجے کا بادشاہ؟ صحیح جواب ہے سب سے بڑا بادشاہ گزرا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، دنیا میں زیادہ تر لوگ کیسے ہیں؟ سبق کو ہم پڑھ چکے ہیں، دنیا میں زیادہ تر لوگ اندھے ہیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 3، بادشاہ نے بیربل کو بازار میں کیا کرتے ہوئے دیکھا؟ تقریر کرتے ہوئے، چائے پیتے ہوئے یا رسی بٹھتے ہوئے؟ تو صحیح جواب ہے رسی بٹھتے ہوئے، یعنی رسی کو لپیٹتے ہوئے۔ اس کے بعد مشق نمبر 4، درج ذیل الفاظ کو چھوٹے چھوٹے جملوں میں استعمال کیجیے۔ یعنی کچھ الفاظ ہمیں دیے گئے ہیں جس کے جملے آپ خود سے بنائیں گے۔ میں یہاں پہ سمجھاؤں گی کس طریقے سے لکھنے ہیں، تو آپ اپنی مرضی کے جملے لکھ سکتے ہیں۔ پہلا لفظ ہے خاندان۔ خاندان، اکبر بادشاہ مغل خاندان سے تعلق رکھتا ہے۔ میرا دوست ایک اچھے خاندان کا ہے نا، تو اس طریقے سے ہم جملے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے سمجھدار۔ میرا دوست ایک سمجھدار لڑکا ہے، یا میں ایک سمجھدار لڑکی ہوں یا لڑکا ہوں۔ اس طریقے سے آپ آسان جملے لکھ سکتے ہیں۔ اندھے، اس دنیا میں زیادہ تر لوگ اندھے ہیں۔ اس کے بعد مہلت، میں نے آپ کو 2 دن کی مہلت دی۔ میں نے آپ کو 2 دن کی مہلت دی، یا مجھے 1 دن کی مہلت دیجیے۔ کسی بھی طرح کا آپ جملہ جو ہے لکھ سکتے ہیں۔ گھاس، گائے گھاس کھا رہی ہے، یہ گھاس کی رسی ہے۔ تو جملہ آپ اپنی مرضی سے لکھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہے ہماری آخری مشق، مشق نمبر 5، بعض اوقات 2 الفاظ ملا کر ایک ہی معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ 2 لفظ جو ہے ان کو ملایا جاتا ہے، جو کہ ہم پہلے ہی پڑھ چکے ہیں کہ 2 لفظ جو کہ معنی ایک دیتے ہیں لیکن اس میں الفاظ 2 ہوتے ہیں، ایسے الفاظ کو ہم مرکب الفاظ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ مرکب، یعنی جو 2 کا بنا ہوا ہوتا ہے۔ یہ ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں، جیسے مثال سمجھ اور دھار، تو کون سا لفظ بن گیا؟ سمجھدار۔ نا اور دھار، نادار وغیرہ۔ تو اسی طریقے سے ہم مرکب الفاظ بنا سکتے ہیں 2 الفاظ کو جوڑ کر۔
مشق کیا ہمارے پاس درج ذیل مفرد الفاظ کے ساتھ دھار بڑھا کر مرکب الفاظ بنائیے اور جملوں میں استعمال کیجیے۔ درج ذیل مفرد ہوتا ہے ایک، یعنی ہمارے پاس ایک لفظ دیا گیا ہے، ہمیں اس کے ساتھ دار جوڑ دینا ہے اور لفظ بنا کر یہاں لکھنا ہے۔ تو جیسے مثال ہے دنیا، دنیا کے ساتھ دار جوڑ دیتے ہیں تو دنیا دار۔ اس کے بعد دوسرا لفظ ہے قرض، دار لگائیں گے تو لفظ کیا بنے گا؟ قرض دار۔ اس کے بعد پائے، پائے کے ساتھ دار لگائیں گے تو پائے دار۔ چوکی کے ساتھ دار لگائیں گے تو چوکی دار۔ تھانے، تھانے کے ساتھ دار لگائیں گے تو تھانے دار۔ جاگیر کے ساتھ دار لگائیں گے تو جاگیر دار۔ یعنی جب ہم دار لگاتے ہیں ان الفاظ میں ایک تو مرکب لفظ بنتا ہے اور نیا لفظ بنتا ہے، ان الفاظ کے معنی جو ہے ان میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ایسے الفاظ کو مرکب کہتے ہیں، جو ہم اس سے پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ اور اسی مشق کے ساتھ، مشق نمبر 5 کے ساتھ ہی ہمارا یہ سبق جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے۔ تو اللہ حافظ۔